بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے پاکستان کا تعلیمی نظام اور اساتذہ کا مقام کیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں ہر دور میں تعلیم کے نعرے تو لگائے گئے کہ تعلیم کے سیکٹر میں ہم انقلاب برپا کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں طبقاتی نظام کی وجہ سے یہاں پہ پاکستان کے اندر 3 قسم کے طبقے جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک جو بیلنس سسٹم ہے وہ نہیں ہے۔ تو آج اس ایک بڑے اہم موضوع پہ کہ پاکستان میں ٹیچرز کا کیا رول ہے اور یہ ریاست کیا ان اساتذہ کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اس موضوع پہ آج ہم نے دعوت دی ہے تسنیم اکرام، جو کہ ایک ادیب بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور ایک ماہر تعلیم بھی ہیں اور خود بھی ایک بڑی سینئر استاد بھی ہیں۔ تو میڈم یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت جو تعلیمی نظام ہے، تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالیں، اور جو ٹیچرز ہے یہاں کا پاکستان کا، اس کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عوام نیوز والوں کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ سے مدعو کیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کا مجھے موقع ملا۔ جہاں تک آپ استاد کے مقام کی بات کر رہے ہیں، تو استاد کا مقام شروع سے لے کے دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ حدیث ان کی دیکھ لیں یا ویسے بھی استاد کا مقام دیکھ لیں، تو ہمارے معاشرے میں استاد کا مقام ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آج کے جو استاد ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوتی یا ان کو وہ مقام یا عزت نہیں دی جاتی۔ تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جب تک کسی استاد کا احترام ہوتا ہے تو تب تک معاشرہ ترقی پاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب کسی استاد کا احترام ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہوتا ہے۔ اور کسی بھی انسان کی کامیابی کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ استاد کی بہترین تربیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک بچہ ہے یا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ دیکھیں بالکل ایک جب ہمارے پاس آتا ہے تو کچھ بھی اس کو نہیں آتا، یعنی استاد کا کام ہوتا ہے ایک پتھر کو وہ ایک ہیرا بنا دیتا ہے، ایک لوہے کو کندن بنا دینے والا حساب ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسا باقی تمام ممالک ہیں جہاں استاد کی اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے یا جتنی ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں، ہمارے پاکستان میں کہا تو جاتا ہے، صرف ایک کہنے کی حد تک، لیکن وہ ان کی ویسے رسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ تو یہ بتائیں کہ یہ بھوٹان کے وزیر اعظم نے یہ جب اپنا وہ منصب سنبھالا تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میرے ملک کے اندر جتنے اساتذہ ہیں ان کی جو مراعات ہیں وہ وفاقی وزراء اور میرے جتنے بھی، وہ سب سے زیادہ مراعات اس نے ان کو دی۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر بھی استاد کی بڑی قدر ہے، اور استاد کا سب سے زیادہ وہ اس کے معاشی مسائل ہیں، اس کے معاشرتی مسائل ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ پوری توجہ دیتی ہے۔ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں، انہوں نے ایسا ہی کہا تھا۔ اور ہمارے وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، جب انہوں نے بھی یہ عہدہ سنبھالا، وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں تمام تعلیمی نصاب ایک رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ نصاب ایک ہو جاتا تو یہ جو طبقاتی تقسیم ہے جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہو جاتا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے یہاں تعلیم کا آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک بہت ہائی اسٹینڈرڈ والے، یہاں پہ دیکھ لیں آپ اسکولس ہیں، کالج ہیں، اسکول سے زیادہ، اس کے بعد مڈل کلاس والے آ گئے، اس سے نیچے بہت دور طبقے والے آ گئے۔ اب غریب گورنمنٹ کے اسکول بھی ہیں، ٹھیک ہے، اب گورنمنٹس کے اسکولوں میں تو ٹیچرس کو بہت سہولتیں ہیں، آپ کو پتہ دی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی تو یا تو جابس ہی نہیں آتی، اگر آتی ہیں تو 9 اسکیل کے لیے PhD لیول کا بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پوسٹ بہت کم ہوتی ہیں، اور
اپلائی کرنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح باقی اداروں میں یہ ترقی کرتے ہیں تو کم سے کم ٹیچرس کے لیے بھی ان کو کچھ کرنا چاہیے. اب 2.5 سال میں نے صرف سنا تو ہے نیوز میں کہ یہ کریں گے، ان کے لیے بہت کچھ تعلیمی نظام میں بہتری ہوگی، صحت کے حوالے سے بھی ہم کام کیا جائے گا اور انصاف کا بھی کام کیا جائے گا، لیکن وہ صرف کہنے کے حد تک تھا اور دیکھنے کے حد تک نہیں پایا گیا. جی جی. اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے جو یہ ابھی کورونا کی وجہ سے جو ہمارے مسائل ہیں، ہم لوگ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا گھر میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچرس ہیں. ٹھیک ہے یہ وبا ہے، بچاؤ ضروری ہے، ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ظاہر انسان کے لیے انسانی زندگی سب سے اہم ہوتی ہے اور اس کو بچانا فرض بنتا ہے. اب حکومت اس بارے میں جو بھی اقدامات کر رہی ہے وہ اچھے کر رہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ برے کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کو کتنا حرج ہو رہا ہے. اب اس میں یہ دیکھیں کہ ابھی جو پیپرز ہونے جا رہے تھے بھی فرسٹ ایئر کے، سیکنڈ ایئرس کے جتنے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ چند دن پہلے ایک خبر حدیث کی، وہ 11 مئی کو دوبارہ اجلاس ہے وفاقی وزیر تعلیم کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، اسکول بند رہیں گے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر کے بالکل وہ بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کی ہے پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہ جی یہ پروموشن جو ہے وہ بورڈز سے ہماری میٹنگز وغیرہ ہو چکی ہیں اور یہ پروموٹ کر دیے جائیں گے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایگزام سینٹر میں تھے یا جن کے ایگزام ابھی ہونے تھے ان سب کو پروموٹ کر دیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح یہ کرونا پورے ملک میں پھیل گیا ہے اور جو لوگوں کے جو حالات ہیں اور کتنی زیادہ موات ہو رہی ہیں، اس کے پیش نظر تو انہوں نے یہ اس طرح کا طریقہ کیا، لیکن اس میں اسٹوڈنٹس جو پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا بہت حرج ہو رہا ہے. اب ہم آن لائن سے پڑھا رہے ہیں، دیکھیں کالجز والے بھی پڑھا رہے ہیں، ہم لوگ اپنی کلاس لیتے ہیں، اسکول والے بھی اپنی کلاس لے رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے ایک پی ٹی وی پہ بھی پروگرام شروع کیا، ٹھیک ہے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، وہ ہم لوگ یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن اس سے آپ مجھے بتائیں کہ اس سے نہ گھر جو پیرنٹس ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طریقہ کار سے اتنا مطمئن نہیں ہے. صرف ایک کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جو اسٹوڈنٹس کو مصروف رکھیں کہ اسٹوڈنٹس مطلب کہ فری نہ ہوں. لیکن اب پہلے تھا کہ یہ پیپرز ہوں گے تو کچھ اسٹوڈنٹس کو فکر بھی تھی کہ جی ہمارے پیپرز ہو رہے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کچھ نہ کچھ اپنے بکس کھول کے دیکھ لیتے تھے. لیکن جب سے یہ اعلان ہوا کہ پیپرز نہیں ہو رہے، بچے خوش ہو گئے ہیں کہ ہم بغیر پڑھے ہوئے اگلی کلاس میں جا رہے ہیں اور گیمز کی طرف وہ زیادہ ہو گئے ہیں اور بالکل ایزی ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں اس میں جو پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو لائف اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بہت حرج ہو رہا ہے. اب دیکھیں ہم لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیچرس گھر میں ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹرز کے بھی ٹیچرس ہیں، ان کو کام میں لائیں اور ان کی ڈیوٹیز لگائیں، اور ان اسٹوڈنٹس کے پیپرز ہونے چاہیے. ان کو ایسے آگے ان کو نہیں بھیجنا چاہیے کلاس میں. فاصلے اقدامات کریں، ٹھیک ہے، آپ اسٹوڈنٹس کو اگر 6 فٹ کے فاصلے پہ بٹھائیں، ایک روم ہے، آپ اب اتنے ادارے خالی پڑے ہوئے، پرائیویٹ سیکٹرز خالی پڑا ہوا ہے. دوسرے اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کوئی آن لائن سسٹم جس طرح پڑھانے والا سسٹم ہے وہاں پہ کوئی یہ پیپرز کا بھی کوئی سسٹم کریں کہ کم سے کم اسٹوڈنٹس کو تھوڑے سے فکر ہو کہ ہم نے پڑھنا ہے. اسٹوڈنٹس کو بالکل ایزی چھوڑ دیا ہے اور وہ بس بیٹھ گئے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ ایک فیصلہ کریں، آیا پیپر لینے ہیں یا پیپر نہیں لینے. ٹھیک ہے، اب کچھ دن پہلے اور ان کا آ جاتا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد جی یہ ایسے ہوگا، وہ اور آ جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ جو کشمکش جو ہے نا کنفیوژن اور یہ اس کو ختم ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کی بھی، کیونکہ ہمیں تو فکر ہے، ہم نے تو اپنے اسٹوڈنٹس میں محنت کی ہے. جی ہم نے تو اپنے اسٹوڈنٹس میں محنت کی ہے اور ہم تو کہتے ہیں کہ پیپرز لیں. تو اب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیا نہیں. اچھا جی، پاکستان میں 53% جو ہے وہ ایجوکیشن فروغ تعلیم کے لیے وہ پرائیویٹ اسکولس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی سمجھ لو کہ ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی جو گورنمنٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ اس لیول پہ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جس لیول پہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آ رہا ہے تیزی سے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ تمام تعلیمی ادارے اس وقت پرائیویٹ بھی بند ہیں،
اور کیونکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا سارا دار مدار فیسز پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو والدین فیس دیں گے تو وہ ٹیچرز کو تنخواہیں دیں گے. تو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں 53% جو پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیچرز ہیں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس کے حل کے لیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، آپ نے جو بات کی پرائیویٹ سیکٹرز کی، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر، میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر رہی، میں ایک حقیقت پسند ہو کے ایک حقیقت پسندی پہ میں بات کر رہی ہوں. پرائیویٹ سیکٹرز میں تو یہ چاہے یہ دن ہو یا نہ ہو، وہاں پہ تو ویسے بھی جو ہیں ٹیچرز ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایک مسائل نہیں ہے، ایک مطلب بہت سارے ہیں، ایک یعنی کہ ایک مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ فیسز کی جہاں تک آپ بات کی، جو بڑے لیول کے جو اسکول ہیں جو 10-12 ہزار فیس لے رہے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کو ویسے پے بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ریزلٹس بھی بہت ان کے ریزلٹس بھی اچھے ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد جو چھوٹے پیمانے پہ جو پڑھا رہے ہیں، جو مڈل لیول پہ جو اسکول کے جو ہیں پڑھا رہے ہیں، ان کی فیس کا سسٹم الگ ہے. فیسیں آتی ہیں تو ٹیچرز کو پے کرتے ہیں. حتیٰ کہ پنجاب میں اعلان ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ٹیچرز کو مت نکالیں مطلب، اور ان کی سیلریاں بھی دیں ان کو. تو بہت سارے ٹیچر اسکول اپنے ٹیچرز کو پے کر رہے ہیں اور بہت سارے نہیں کر رہے. اچھا، اس کی دوسری بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا، یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا یہ بزنس ہے، لوگ بزنس کر رہے ہیں قسم کا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ ادارہ ہم نے کھول لیا ہے اور ہم ایک خدمت کریں گے، اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے، یا ایک جذبہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، تعلیم دینے کا، شعور کا. اب وہ بہت کم ہو گیا. اب زیادہ تر جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز وہ اپنے بزنس کے طور پہ اپنا کمرشل ان کا یہ ہو گیا ہے، جس میں وہ ٹیچرز کو مختلف طریقے سے تنگ بھی کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے اب مجھے بہت ساری شکایات ہیں ان سے، تو اس طرح جو ادارے والے ہیں ان کو بھی، ہم لوگوں سے بھی ہیں، ٹیچر سے بھی شکایات. اب آپ جیسے آپ ایک ادارہ کھول کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ہم سے بھی مسائل ہوں گے. ٹیچر ٹائم پہ نہیں آتا، ٹیچر پراپر کام نہیں کرتا، ڈسپلن کے ایشوز ہیں، اسٹوڈنٹس ٹیچر سے مطمئن نہیں ہیں، اور کچھ پیرنٹس ٹیچر سے مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمارے بچوں کو صحیح گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو اس طرح جیسے آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، تو آپ کو ہم سے بہت ساری شکایات ہیں اور ہوتی ہیں. اور اس میں ٹیچرز کوئی چھٹی بھی کرتے ہیں، کچھ مختلف شکایات اس میں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تو ہے، لیکن ایک ٹیچرز کو اپنے ادارے سے زیادہ شکایات ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں زیادہ تر مطلب بورڈ والے چیک نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آتے بھی ہیں تو بس سرسری سے چیک کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی ادارہ کتنا لے رہا ہے، کتنا لے رہا ہے اور کتنا دے رہا ہے، کبھی بھی صحیح یہ چیک نہیں ہوگا. اگر یہ چیک ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں خود بخود انصاف ہو جائے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات، کوئی کا ٹائم چیک نہیں کرتا. جب دل کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر والے اپنے ٹیچر کو بلا لیتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے 6:30 بجے بلا لیتے ہیں، کبھی دل کرتا ہے شام 5-4 بجے روک لیتے ہیں. بھائی کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. سیلری کے علاوہ پھر اس کی کوئی ایکسٹرا جو ٹائم کچھ بھی نہیں. کچھ ٹیچرز تو بالکل بھی، کچھ اداروں میں تو بالکل بھی نہیں دیا جاتا ہے. ہاں، لیکن کچھ ادارے ہیں وہ اپنے ٹیچرز کو سیلری بھی اچھی کرتے ہیں، پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے استاد کی وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ادارے میں آپ دیکھیں کہ فوراً بچے کی کمپلین آ جاتی ہے تو وہ فوراً ٹیچرز کو سامنے کر کے، اور بچہ بھی کھڑا ہے اور پیرنٹس بھی ہیں، اور وہاں پہ ٹیچر کی انسلٹ کی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹ کھڑا ہے وہ ٹیچر کی کتنی رسپیکٹ کرے گا؟ یہ ہر ادارے میں نہیں ہو رہا، کچھ اداروں میں ہو رہا ہے. لیکن کچھ ادارے اپنے ٹیچرز کو اچھا پے بھی کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی وہ کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو سامنے نہیں آنے دیتے، ان کے ٹائم کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو اگر ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو ایکسٹرا بھی پے کرتے ہیں. اب میں یہاں کسی ادارے کا نام ہی لوں گی، اگر میں لینا چاہوں یہاں پہ اداروں کا، تو میں 10 سال سے میں پڑھا رہی ہوں، 11 سال مجھے ہو گئے ہیں ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، اور میں مختلف اداروں میں پڑھاتی بھی رہی ہوں، ڈیوٹیز بھی کرتی ہوں، گورنمنٹ کے طور پہ بھی مختلف ڈیوٹیز سر انجام دیتی رہی ہوں. تو مجھے بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. لیکن میں یہاں کسی ادارے کا نام، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. میں یہاں بیٹھی ہوں ایک بات اپنی کرنے کے لیے، سچ بتانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم کی میں نے بات کی، ٹائم کی کوئی وہ نہیں ہے
کہ دیکھا نہیں جاتا. تیسری بات یہ کہ جو گورنمنٹ نے ایک کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں دیکھیں وہ تو ان کی تنخواہ بھی ہے, بعد میں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ان کی پینشن بھی ہے. آپ مجھے بتائیں پرائیویٹ سیکٹرز میں کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹرز میں کچھ ادارے ہیں جو او بی یعنی کہ اولڈ بینیفٹ ٹیچرز کے جو پینشن ہے وہ انہوں نے اس کا سسٹم کیا ہوا ہے. اب میں جس ادارے میں بھی آئی ہوں اینگلو میں, تو میں اب یقین کریں 10 سال کے بعد میرا ابھی انہوں نے رجسٹر کیا ہے کہ میں یہاں پہ نیو ہوں, انہوں نے میرا نام اس میں لیا ہے. ورنہ اس سے پہلے میں 8-10 سال یہاں پڑھاتی رہی ہوں, وہ مطلب سمجھ لیں کہ آپ میرے ضائع گئے. انہوں نے میرا نام تک بھی انٹر نہیں کیا کہ اتنے ہم ادارے میں فیسیں لے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو کم سے کم ایک ٹیچر اگر 8-10 سال لگا کے جاتا ہے تو کم سے کم اس کا نام تو ہم دے دیں نا. اب دیکھیں گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ تو کل پینشنز بھی لے لیتے ہیں, سارا کچھ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر پہ جو ٹیچرز ہیں ان کا تو کوئی حال نہیں. ان کو تو مسائل ہی مسائل ہیں, وہ ایک نہیں ہے, مختلف مسائل ہیں. اور بعض اوقات یہ دیکھیں آج کل جو ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مار نہیں پیار. میں خود بھی اس کی قائل ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ مارے نہیں, لیکن دیکھیں ذرا سی کسی ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو ہاتھ بھی لگا دیا تو وہ کیا ہوتا ہے جی, فوراً کمپلین ہو گئی جی, یہ بات ہوگی. دیکھیں میں جہاں تک پڑھی ہوں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ٹیچر ہمیں پیار بھی کرتے تھے, ہمیں سمجھاتے بھی تھے, اور ابھی تک ڈانٹتے بھی تھے, اور ابھی تک ڈانٹ بھی پڑتی ہے. اور میں یقین کریں کہ میں ابھی تک میرے جو استاد ہیں اگر وہ کسی تقریب میں آئے ہوں تو اگر وہ کھڑے ہوں تو میری جرات نہیں ہوتی کہ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں یا میں بات کروں. لیکن آج کل کے دور کے آج کل کے اسٹوڈنٹس کی سمجھ نہیں مجھے آتی کہ یہ کیوں اس طرح ہے, اس کی کیا ریزن ہے. باقی دوسری بات جو ہے کہ یہ نصاب ایک ہونا چاہیے, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو کہا تھا اس سے جو ہے نا بہت فرق پڑے گا. آپ دیکھیں اگر یہ نصاب ایک کر دیں گے نا تو یہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بہت فرق پڑے گا, کیونکہ جو 10-12 ہزار 5-5 ہزار فیسیں لے رہے ہیں, اگر ایک وہ گورنمنٹ والا نصاب ہو گیا کہ کچھ بچے پرائیویٹ میں جا رہے ہیں, کچھ گورنمنٹ جا رہے ہیں, نصاب ایک ہوگا تو پھر نصاب جب ایک ہوگا نا تو پھر یہ دیکھیں کہ صرف امیر کا بچہ نہیں پڑھ رہا, غریب کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, اور اس کو بھی آگے بڑھنے اس کو غریب کے بچے کو بھی دیکھیں, غریب کے بچے کو آنے کے موقع نہیں ملتے. امیر کا تو بچہ دیکھیں اب میٹرک کر لیتا ہے, FSC کر لیتا ہے, اگر اس کے میرٹ نہیں ہے, اس کا پیسہ اس کے پاس, اگر اس کے باپ کے پاس ہے بچے کے پاس, تو وہ میڈیکل میں بھی آگے نکل جاتا ہے, وہ ڈاکٹرز کے لیے بھی اپنا انجینئر بن جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ غریب کا بچہ کہاں جائے؟ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کالج ہیں وہاں پہ بھی اگر وہ بالفرض اپنے اچھے نمبر لے لیتا ہے تو آگے اس کے پاس تعلیم کے لیے کوئی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی تعلیم کیسے جاری رکھے. اور میں نے تو ایسے اسٹوڈنٹس اپنے وہاں دیکھے ہیں بیچارے جو اتنے غریب ہوتے ہیں, اتنے لائق ہوتے ہیں, لیکن ان کو سہولتیں نہیں دی جاتی. اور باقی جہاں تک ٹیچرس کی بات ہے تو بہت سارے ادارے ہیں وہ اپنے ٹیچرس کو سہولتیں بھی دیتے ہیں, مختلف اس کی شکلیں ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جو اینگلو تھا, ابھی ہم نے پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام ہوا رزلٹ کا, تو یقین کریں مجھے نہیں لگتا یہاں پنڈی اسلام آباد میں کسی ادارے نے اسٹوڈنٹس کو اتنی پذیرائی یا کی ہو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بلا کے لیپ ٹاپ دینا. ہم لوگوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے, ان کو کیش دیے, ان کو گولڈ میڈل دیے, ٹیچرس کو بیسٹ ٹیچرس ایوارڈ دیے, ان کو پیسہ دیا. یہ نہیں کہ سارے ادارے کچھ ٹیچرس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کچھ ادارے ٹیچرس کے لیے کر بھی رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر رہے. مجموعی طور پہ سب کو کرنا چاہیے, مجموعی طور پہ سب کو کرنا چاہیے, چاہے وہ اونچے ہائی لیول کا اسکول ہے یا عام لیول کا. یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو چھوٹے لیول کے ٹیچرس تھے ان کے تو گھر معاشی حالات بہت خراب ہیں. تو جیسے وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے تحت دیہڑی دار کا تو خیال رکھا گیا, ایک سفید پوش کا تو خیال رکھا گیا, تو کیا ٹیچرس معاشرے کا ایک سب سے اہم جز بنی ہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں. اب انہوں نے احساس پروگرام وزیر اعظم نے شروع کیا اور اس میں لوگوں کو فائدہ بھی ہوا, لوگوں تک پہنچا بھی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پہنچا ہوگا, اس کے مختلف وجوہات ہیں. تو اب دیکھیں جو چھوٹے پیمانے پہ جو پڑھا رہے ہیں, گلی محلے کے جو اسکول ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد 200-250 ہے, وہاں پہ ٹیچرس کی سیلری بہت ہوا 5 سے 10 ہزار یا اس سے بھی کم ہے, تو وہ بیچارے گھر بیٹھ گئے ہیں اور کچھ ان کو کچھ بھی نہیں ملا. تو کم سے کم ان کو ٹیچرس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ وہ اب ٹیچرس نے کہیں کہ جی ہمیں دے دیں یا آپ ہمارے لیے کچھ کریں, خود سے ان کو مطلب یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کچھ اداروں میں
یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ گھر بیٹھ گئے ٹیچرس، اچھا کچھ پرائیویٹ سیکٹرز کی بھی میں آپ کو عجیب رولز بتاؤں کہ کوئی بھی ٹیچر جب ہائر ہوتا ہے تو اس کو رکھتے ہیں تو انہوں نے ان کے اپنے بنائے ہوئے سسٹم ہے، جس سال بعد پرماننٹ ہوں گے تو چھٹیوں کی فیس ہوگی تو وہ نہیں دیتے، سیلری فیس لے لیتے ہیں، سیلری نہیں دیتے۔ کچھ کہتے ہیں جی 2 سال آپ پرماننٹ ہوں گے تو 2 سال بعد، بھائی وہ فیسیں نہیں لے رہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے فیس لے رہے ہیں تو ٹیچرس کو سیلری کیوں نہیں دے رہے؟ یہ انہوں نے کون سے بنایا ہوا قانون ہے کہ سال بھر پرماننٹ ہوں گے تو آپ کو سیلری ملے گی، 2 سال بعد آپ پرماننٹ ہوں گے تو آپ پورا سال کام لینے کے بعد، ہاں پورا سال کام لینے کے بعد آگے ان کی مرضی ہو، ہاں جی، نکال کیوں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ان کو کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ان کو پوچھیں نا، ان کو دیکھیں۔ جب آپ ایک استاد ہے، اس کا پاکستان میں ایک مقام ہونا چاہیے نا۔ باقی دیکھیں انجینئر ہے، ڈاکٹرز ہیں، ان کو سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن ٹیچرز جو ایک بنانے والا ہے اس کے ساتھ اتنی بے انصافی، تو چیک نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ اور اداروں میں ہم اپنے انصاف کے لیے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ میں اب یہاں پہ پروگرام تو کر رہی ہوں، میں بول رہی ہوں، سچ ہو سکتا ہے میرا انجام پتہ نہیں کیا ہو یہ تو اب خدا بہتر جانے، لیکن ایک میں اگر مجھے موقع ملا تو میں سچ کہوں گی کہ یہ استحصال جو ہے وہ سب جگہوں پہ ہو رہا ہے اور یہ بند ہونا چاہیے، یہ بند ہونا چاہیے، ان کو چیک کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی پالیسی ہونی چاہیے۔ ہاں جی، ایجوکیشن والے چیک کریں نا، آ کے کیوں نہیں چیک کرتے؟ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں ٹیچر 4 بجے بیٹھے ہوئے کیوں، کبھی آ کے چیک کی کسی نے کہ آپ نے کیوں پڑھایا ہوا ان کو، آپ ان کو ایکسٹرا پے کر رہے ہیں؟ کچھ ادارے والے تو ٹیچرس کو پانی بھی نہیں دیتے، ٹیچرس پانی بھی اپنے پیسوں سے لے کے پیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک استاد ہونا اتنا بڑا جرم ہے اس ادارے میں کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں ٹیچرس تو ہم بہت سارے دیکھیں، اب ہر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر کوئی بڑے ادارے میں نہیں جا سکتا۔ اگر ایک ٹیچر 16 سال کی تعلیم حاصل کر کے، 18 سال کی اپنی تعلیم حاصل کر کے وہ ایک آیا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں، تو اس کی خدا کا واسطہ ہے، اس کی آپ عزت کریں، اس کا جو مقام ہے وہ تو اس کو دیں نا۔ آپ زیادہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی رسپیکٹ کریں، کم سے کم یہ، اور گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ہونا چاہیے، کوئی رولز ہونے چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے۔ ناظرین، جیسے کہ ماہر تعلیم تسلیم اکرام نے یہ تمام پرائیویٹ سیکٹرز کو جو درپیش مسائل ہیں، جو ٹیچرز کا مقام ہے، اس پہ روشنی ڈالی ہے، تو ایک بات تو یہاں ہے کہ مہذب معاشرہ اس وقت تک پروان نہیں چڑھ سکتا جب تک اس کے استاد کا احترام نہ کیا جائے۔ تو دنیا میں جتنے بھی کامیاب ممالک ہیں ان کے اندر اساتذہ کو بہت عزت و احترام دیا جاتا ہے، ان کی تکریم کی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جیسے ہر شعبے کے اوپر کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں اور وہاں پہ حالات وہ مساویانہ نظام نہیں ہے، تو اس شعبہ جو تعلیم ہے، جو سب سے اہم شعبہ ہے، اس کے اندر بھی اس قسم کی بے شمار کمزوریاں ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ اب یہ پالیسی یہ نہ ہو کہ بناتے بناتے ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے، تو وہ نصاب تعلیم یکساں کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کو وہ شرمندہ تعبیر جلد از جلد کریں اور آنے والی نسل کو اس طبقاتی نظام سے نجات دلائیں۔ اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹرز کے ٹیچرز ہیں جو اس وقت گھروں کے اندر موجود محصور ہیں اور ان کے گھر کے اندر فاقہ کشی ہے، ان کے لیے بھی احساس پروگرام میں کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ رکھا جائے اور ان کو عزت و تکریم کے ساتھ ان کے گھروں تک وہ حصہ پہنچائے۔ بہت شکریہ۔